لو، اللہ کو ایک مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس میرے عزیزو، قوم کے ہاتھ میں جو چیز آئی انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا نہ ہاں نہ پتھر پکڑے حضور کی طرف مارنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلا پتھر نبی کے چاچے نے مارا۔ محترم دوستو بزرگو، تم بھی پیر محل چکوک مضافات میں رہتے ہو، غیر جتنے گلا کرے لیکن اپنا چھوٹی سی بات کر دے برداشت نہیں ہوتا، کلیجہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ سارے نبی کے چچے حضور کے مخالف ہو گئے، آپ کی چاچیاں مخالف ہو گئی۔ ابو لہب آگے بڑھا اور ہاتھ میں پتھر لے کے تب اللہ کا یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔ مالک کائنات کو غصہ آیا، اللہ نے پوری کی پوری صورت مذمت میں اتاری، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے بدبختہ، تو کہتا ہے نبی کا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، اور ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ خبردار، او میرے نبی پر زبان کھولنے والوں، میرے نبی پر ہاتھ اٹھانے والوں، جہنم کی آگ میں تب بچے گا جب دنیا کے اندر، جہنم کی آگ میں تب جلے گا جب دنیا کے اندر اسے بچایا جائے گا۔ جس نے نبی پہ بھونکا، کسی کو اللہ نے کتے جیسا بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، معلوم ہوا وہ اپنی شان میں اعلیٰ، وہ اپنی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، وہ اپنی شان کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا آمنہ کا لال، جب تیرے ابے کے، تیرے دادے کے، وہ مجھے جملے یاد ہے، جب تیری اماں، تیرے ابا سے آپ کو ملانے کے لیے مکہ مدینے چلی گئی تھی، اماں بھی آپ کے ابا کے ساتھ وہیں رہ گئی۔ آپ ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر جب مکے میں آئے، آپ کا دادا عبد المطلب 100 سال سے اوپر عمر، ادھیڑ عمر کا تھا، روزانہ پہاڑی کے اوپر چڑھتا اور پہاڑی کی چوٹی پر مدینے کی طرف دیکھتا، شام کو مایوس ہو کے واپس آتا، کہتا قافلے والے واپس آ گئے، تاجر تجارت والے واپس آ گئے، میرا لال واپس نہیں آیا، میری بہو واپس نہیں آئی۔ کوئی نظام مواصلات نہیں تھا، ٹیلی فون، کوئی خط و خطابت کا نظام نہیں تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی انگلی پکڑ کر، اللہ اکبر، ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر جب مدینے سے مکے کے رستے پر، مدینے سے مکے کی طرف آ رہے تو حضور مڑ مڑ کے دیکھ رہے، ام ایمن آگے لے کے آ رہی ہے، آپ کو جدائی یاد ہے، ابا اماں یاد آ رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ دادا عبد المطلب نے دیکھا کہ آمنہ ساتھ کوئی نہیں، بہرانی ساتھ کوئی نہیں، فوراً پہاڑی سے نیچے اترے، ام ایمن سے پوچھا ہے ام ایمن، اس کی ماں آمنہ میری بہو کہاں ہے؟ کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دادا روتا ہوا حضور کا ہاتھ پکڑ کے لایا اور لا کر پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف کر دیا اور کہا یا اللہ، ابے سے ملانے گئی تھی، اماں بھی وہیں رہ گئی، اللہ اس کا ابا بھی کوئی نہیں، اس کی اماں بھی کوئی نہیں، اور ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنے والوں، باپ مر جائے ماں سہارا بن جاتی ہے، ماں مر جائے تو باپ سہارا بن جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو فطرت یہ عمل ہے، باپ مر جائے تو ماں سنبھال لیتی ہے، برتن دھو دھو کے سنبھال لیتی ہے، اسی لیے تو کہا باپ تاج ہوتے ہیں، اونچائی ہوتے ہیں، ماں تو چھاؤں ہوتی ہے۔ تاج تو کسی وقت سر پہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، لیکن چھاؤں تو ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتی ہے۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں جن کی ہے قدر کر لو، جن کی فوت ہو گئی تو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو۔ اللہ اکبر، یہی ماں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سانسوں تک یاد آتی رہی، یہی ماں تھی جب تاج نبوت پہن کر مکے کی سرداری، مدینے کی سرداری، معراج کے سفر کی سرداری ملی، آج کاش میری ماں ہوتی، محمد کو معراج کا دولہا بنا دیکھ کر یہ نظارہ دیکھ لیتی۔ وہ لوگوں جن کی مائیں بوڑھی ہو گئی، اب پتہ چلا ہوا ہے، ہر دن نئی زندگی جیتی ہیں، ہر شام انہیں ہر صبح نئی زندگی ملتی ہے۔ کوشش کیا کرو ماں باپ کے اپنے قریب کیا کرو، یہ وہ چراغ ہے، اگر موت کی آندھی ان کو پڑ گئی یہ ایسے بجھیں گے قیامت تک انہیں کوئی روشنی نہیں جلا سکے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان نے اپنے پوتے کا یوں کر کے چہرہ پکڑا اور آسمان کی طرف کیا کہ یا اللہ، اس کی اماں بھی کوئی نہیں، اس کا ابا بھی کوئی نہیں، اور سانسیں روزانہ میری بھی ٹوٹتی ہیں، اللہ میں محمد کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، اے محبوبہ پریشان نہ ہو،
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. جب سبحان الذي اسرا بعبدی کی آیتیں آئی، جب میرے عزیزو ما کان محمد ابا احد کی آیتیں آئی، جب الم نشرح لک صدرک کے سینے کی تعریفیں آنے لگی، ورفعنا لک ذکرک کے پیغام آنے لگے، فرمایا محمد وہ وقت یاد ہے جب ماں باپ کے سائے اٹھ گئے تھے. پتہ ہے سائے اٹھانے میں حکمت تھی، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. محبوبہ دنیا کہہ رہی یتیم ہے تیرا کچھ نہیں بچے گا، میں نے اسی کا اعلان کر دیا تھا جب تک میری خدائی رہے گی محمد کائنات ختم ہونے تک تیری مصطفی رہے گی. جہاں جا کا میں رب العالمین وہاں کا تو رحمت للعالمین. میں محمد خدائی میں یکتا تو مصطفی میں یکتا. میری ذات بھی اعلیٰ تیری ذات بھی اعلیٰ. جس طرح میرا شان ختم نہیں ہوگا قیامت تک تیرا شان بھی بلند ہوتا رہے گا. ورفعنا لک ذکرک، اے کملی والا جنہیں قرآن پڑھنا آئے گا وہ قرآن پڑھ کے تیری شان کے ذکر کریں گے، جنہیں نعت پڑھنی آئے گی وہ نعت پڑھ کے تیری شان کا ذکر کریں گے. اور میرے محبوبہ جنہیں کچھ بھی نہیں آئے گا میں لوگوں کے ایمان کی بلندی کے لیے، ان کے ایمان کی ترقی کے لیے، ان کے سینے کی محبت کا ان کی زبانوں پر اظہار کرنے کے لیے ایک ایسا نعرہ ان کی زبانوں پہ لاؤں گا جو قیامت کی صبح تک گونجتا رہے گا. وہ نعرہ کون سا ہے کہ تاج تک ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جن جن ہاتھوں نے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام لینا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے کہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اسلام. دو دفعہ کہہ دو بڑی شان والے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. اللہ شان بیان کرنے سننے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.